از این entrepreneur and I'm sure اس کی اسٹوری آپ لوگوں کو بہت انسپریشنل لگے گی. تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. تھینک یو ردا خالد, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا, اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے بھی اپنی فیلنگس شیئر کرنے کا موقع دیا. میں 1 سال کی تھی جب مجھے پولیو کا اٹیک ہوا. 4 بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں. تقریباً 9 ماہ کی تھی جب مجھے ٹیمپریچر ہوا. ٹیمپریچر میں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور مجھے اس تیز ٹیمپریچر میں ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا, جس کی وجہ سے مجھے سائیڈ افیکٹ ہوا اور مجھے پولیو کا اٹیک ہو گیا. میں بالکل نارمل تھی کیونکہ میری امی کو, میرے ماں باپ کو بیٹی کی بہت خواہش تھی. جب میں ہوئی تو سب بہت خوش تھے اور میرے برتھ ڈے کی تیاری ہو رہی تھی. جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کہیں نا کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو سب کی. میرے 4 بھائی ہیں اور ماشاءاللہ میرے امی میرے ساتھ ہیں. ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے 4 سال پہلے, تو ان کو ایک گہرا صدمہ لگا. یعنی میری بیماری اور میرے ابو کو شوگر ہونا, وہ ان کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ ان کو اتنی ٹینشن لی انہوں نے کہ ان کو شوگر ہو گئی. تو آپ یقین مانیں کہ جیسے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی جب میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, کیونکہ میں بہت لاڈلی تھی. 4 بھائیوں کی ایک بہن تھی اور امی ابو کی خواہش میں, مطلب ان کو بہت زیادہ خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ہو. تو جب میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک جیسے کہ ایک گھونسلے سے چڑیا کا بچہ گر جاتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ پہ کیا اثر ہوتا ہے, تو یہ وہ سچویشن میرے ساتھ تھی. پولیو میرے خیال سے اتنی خطرناک بیماری ہے کہ پولیو کا علاج ہی نہیں ہے, تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. تو میں بچپن سے, آپ خود سوچیں کہ میں جب 9 ماہ کی تھی تو مجھے پولیو کا اٹیک ہوا, اور تب سے لے کے آج تک میں نے کبھی زمین پہ قدم نہیں رکھا, اور کبھی میں نے چلنے کا احساس نہیں مجھے ہوا کہ لوگ چلتے کیسے ہیں, لوگ بھاگتے کیسے ہیں, لوگ اپنے پیروں پہ کہاں چلے جاتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ ایک دفعہ آپ کو لگ جائے تو پھر مرتے دم تک یہ آپ کو نہیں چھوڑے گی. پولیو ویکسینیٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو ضرور پلوائیں, ان کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں, کیونکہ اگر ان کو پولیو کا اٹیک ہو جاتا ہے تو دیکھیں آپ کے لیے بھی تکلیف ہے اور اس بچے کے لیے زیادہ تکلیف ہے, کیونکہ وہ دنیا کو اس نظریے سے نہیں دیکھ سکتا جیسے ایک نارمل انسان دیکھ سکتا ہے. جب وہ کہیں جاتا ہے تو اس کو بہت سی باتیں فیس کرنی پڑتی ہیں کہ یہ ویل چیئر پہ ہے, یہ ڈسیبل ہے, یہ چل نہیں سکتا. یعنی جو میں نے چیزیں فیس کی ہیں, مطلب ایک فیمیل ہوتے ہوئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے لوگوں کی باتیں بھی فیس کرنی پڑی ہیں, لوگوں کے تانے بھی فیس کرنے پڑے ہیں. لوگوں کو میں جب باہر نکلتی تھی تو لوگ کہتے تھے اس کو کیا ضرورت ہے کہ یہ باہر نکلتی ہے. الحمدللہ میرے تو ماں باپ, میرے بھائی بہن بہت زیادہ سپورٹیو تھے, میرے فیملی بہت زیادہ سپورٹیو ہے. لیکن میں نے اس فیلڈ میں رہ کے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو ایک فالتو ٹکڑا سمجھ کے ان کو پھینک دیتے ہیں, ان کو ایک کونے میں گرا دیتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو خدارا اپنے بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں اور ان کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیں اور ان کو ویکسینیٹ کریں. میں الحمدللہ ٹیبل ٹینس چیمپئن ہوں, انٹرنیشنل لیول پہ پلیئر ہوں, اور اس کے علاوہ میں پیراپلیجک سینٹر میں ایز اے اسپورٹس کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں فرینڈز آف پیراپلیجک میں ایز اے اسپورٹس کوآرڈینیٹر کام کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں وومن ود ڈسیبلٹی کے لیے کام کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ایک بوتیک اسٹارٹ کیا ہے جس کا نام وومیکس ہے. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی, چھٹیاں تھی, تو سوچا کہ کچھ کام اسٹارٹ کیا جائے, جو کہ مجھے بہت سے مواقع ملے ہیں. ایسے میرے جیسے کافی ایسے لوگ ہیں جن کو مواقع نہیں ملے, ہنر ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس مواقع نہیں ہے. تو میں نے ایک چھوٹا سا بوتیک اسٹارٹ کیا جس کا نام ہے وومیکس, وومن ود میکسیمم پوٹینشیل. اس کا مطلب ہے عورتیں خاص صلاحیتوں کے ساتھ, تو جس میں اسٹچنگ کا کام کرواتی ہوں, آرڈر پہ کام لیتی ہوں آن لائن, اور جو اسٹچنگ کا کام میں کرواتی ہوں وہ ڈسیبل پرسن سے میں کرواتی ہوں, ڈیلیوری میں کرواتی ہوں, وہ اسپیشل پرسن سے میں کرواتی ہوں. وہ اس لیے کہ ان کو گھر بیٹھے انکم آئے اور وہ اپنی لائف آسانی سے گزار سکیں. بہت شکریہ ردا خالد, آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا اور مجھے اتنا کچھ کہنے کا موقع دیا. میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ جو لوگ ہیں جو پولیو کے قطرے نہیں پلوا رہے اپنے بچوں کو, تو وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں اور ان کی زندگی مشکل سے آسان بنائیں.